شاہجہاں آباد کے شاعر نے تو میر کیا سادہ ہیں کہ آبدار ٹکڑے میں اپنی تہدار شکست تسلیم کر لی تھی، لیکن یہاں اشارہ دلی والے میر صاحب کی طرف نہیں، ہمارے ہم اثر حامد میر صاحب کا ذکر ہے۔ حامد میر صفحے اول کی صحافت میں 36 سالہ پیشہ ورانہ تجربہ ہی نہیں رکھتے، تاریخ کا مطالعہ بھی ان کی جوناگاہ ہے۔ خبر اور تاریخی شعور کے اس گہرے چشمے سے سیاسی حرکیات کا فہم اور ادراک کشید کرتے ہیں۔ حامد میر اور آپ کا نیاز مند ماہ و سال کے اعتبار سے ہم عمر ہیں۔ افتاد طبع میں فرق ہو تو ہو، ملکی معاملات کے حتمی تجزیے میں اختلاف رائے کم کم ہی ہوتا ہے اور آج بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہوا کہ برادر عزیز کے حالیہ کالم میں ایک جملے پر نظر ٹھہر گئی۔ لکھا کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ فوری رد عمل میں فیض صاحب یاد آئے، ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی۔ پھر کہیں سے ناصر کاظمی کی آواز کان میں آئی، ہے گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے، ابھی جمائے رہو مورچے کنارے پر۔ حافظے کے گرد آلود ملبے سے شریف کنجاہی دھیان میں آئے، خورے اس ویلے نو ساڑیاں پر تنچا تقدیرا بدلن جیون چالے۔ شاید وہ وقت آنے تک ہماری تقدیر بدل جائے، ہمارے طور طریقے بدل جائیں۔ سندھو کی موجوں پر خوابوں کی نیا کھینے والے شیخ ایاز کی بازگشت گونجی، بارشیں ہوں گی، رہے ہستی سے دھل جائے گی دھول، اور گہرے سرخ پھول جب کھلیں گے تب ملیں گے۔ حامد میر کی رائے اپنی جگہ، مجھے باور نہیں ہوتا کہ پاکستان بدل گیا ہے، کم از کم اس رنگ میں نہیں بدلا، قافلہ درد جس کی آرزو لے کر چلا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف منی پلانٹ کی بالشت بھر بیل تھی، جسے اپریل 1996 میں ایک گملے میں لگا کر گرین ہاؤس کے کونے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اب آخر 2006 میں مشرف آمریت پر وہ مرحلہ آ گیا جہاں عامر کی ذاتی خواہشات اور ادارے کے دائمی مفادات میں ناگزیر خلیج نمودار ہوتی ہے۔ ہم نے یہ مرحلہ 1969 کے موسم سرما میں بھی دیکھ رکھا ہے۔ دسمبر 1971 میں اسی کشمکش نے یحییٰ خان کو ریسٹ ہاؤس کی حفاظتی نظر بندی تک پہنچایا تھا۔ 1988 کے موسم گرما میں یہی تمثیل کھیلی گئی۔ مارچ 2007 میں 3 بنیادی محرکات پس پشت کار فرما تھے: چناب فارمولا، میثاق جمہوریت اور پرویز مشرف کے آئندہ صدارتی عزائم۔ دسمبر 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت سے میثاق جمہوریت کی شہر پناہ منہدم ہو گئی۔ لال مسجد آپریشن اور عدلیہ بحالی تحریک تو دستے اعجاز کی ہنر مندی کا اظہار تھے۔ مارچ 2009 کا معاہدہ بھوربند سبوتاش ہو گیا۔ نومبر 2008 کے بمبئی حملے کارگل آپریشن کی بارہ دیگر رونمائی تھے۔ دبئی میں این آر او پر مذاکرات کرنے والے ہی نے این آر او کو حرف دشنام میں بدل دیا۔ میثاق جمہوریت کی مفاہمت کو مکمکہ کا مجرمانہ نام دیا گیا۔ اس کے باوجود جمہوری قوتوں نے 18ویں آئینی ترمیم سے دستور کا پارلیمانی تشخص بحال کیا تو میمو گیٹ کی دھول اڑائی گئی۔ 2013 کے انتخابی نتائج کو روز اول ہی سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ میاں نواز شریف بھلے نام نہیں لیں گے، لیکن 2014 کے دھرنوں کی لوح پر مشاہد اللہ خان کا نام لکھا ہے۔ 2014 میں جو نالے کھنچ نہیں سکے وہ اکتوبر 2016 میں دم ہوئے۔ اب تو ہدایت کار نے ڈان لیگز کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ 14 اپریل 2022 کو میجر جنرل بابر افتخار نے جن خوبصورت ارادوں کا اظہار کیا تھا، ان پر وقت کی دھول جم گئی ہے۔ قومی ذرائع ابلاغ پر 9 مئی کے واقعات کو جو بھی رنگ دیا جائے، حقیقت ہے کہ یونائیٹڈ فروٹ کمپنی کے اہلکاروں میں باہم رستہ خیز کے آخری مارکے میں پروجیکٹ عمران خان کا سیاسی روپ حتمی طور پر دم توڑ گیا۔ عمران خان جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کے رہنما نیپال کی ترائیوں میں نکل گئے ہیں، تاہم ان میں کوئی رانی جھانسی ہے اور نہ کوئی تانتیا ٹوپے۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی آمد اور مینار پاکستان پر جلسہ خوشائند ہی سہی، لیکن قومی تاریخ میں رائے عامہ کے 2 دھارے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں: مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام میں۔ انتخابی مسابقت اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ سیاسی منظر پر عمران خان کی جماعت بھلے منہدم ہو چکی ہے، عوام کے ایک متدبہ حصے میں ان کی حمایت موجود ہے۔ قوم کے اس سیاسی اظہار کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پردوں کی اوٹ میں شراکت اقتدار کی غیر دستوری، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی مشق جاری ہے۔ اس سے آئندہ سیاسی بندوبست مستحکم نہیں ہو سکے گا، ملکی معیشت پائیدار بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکے گی، اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بحال نہیں ہو سکے گا۔ عوام کی تائید میاں نواز شریف کو ملے یا کسی دوسری سیاسی طاقت کو، ایک منقسم پارلیمنٹ معیشت، خارجہ امور اور آئینی گرہوں پر بنیادی فیصلے نہیں کر سکے گی۔ بلوچستان کو سیاسی عمل کے ذریعے قومی دھارے میں واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ مغربی سرحد پر دہشت گردی سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔
انتخابات کا انعقاد بے حد ضروری ہے، لیکن اس عمل کی شفافیت سے 2018 کی پرچھائیاں ہٹنا ضروری ہے۔ ان دنوں ذرائع ابلاغ میں پریس کانفرنسز کی بے معنی مشق سے 1930 کی دہائی کے ماسکو ٹرائل، مشرقی پاکستان میں 1971 کے موسم خزاں میں ضمنی انتخابات اور بنوں میں قانون شکن عناصر کے نرغے میں کھڑے بیالوجی کے استاد پروفیسر شیر علی کے حلفیہ بیان کی کیفیت جھلکتی ہے۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے خطاب میں بہت سے خوشکن اشارے تھے، لیکن اس کے پیچھے اس عوامی ابھار کی دھڑکن سنائی نہیں دی جو ہم نے 10 اپریل 1986 اور 18 اکتوبر 2007 کو محسوس کی تھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پاکستان بدل چکا، شاید ایسا ہی ہو، مگر یہ وہ تبدیلی نہیں جس سے فروغ گلشن اور صوت ہزار کا موسم نمودار ہوتا ہے۔ ابھی بے انت رات کے اندھیرے میں اندر کا دیا جلانے کی رت ہے۔